بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکابر مہاجرین، اکابر مجرمین، اکابر مجرمین کا خون رائگاں قرار دے دیا گیا۔ اکابر مجرمین کا خون رائگاں قرار دے دیا گیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 18، وی لاگ نمبر 512 اور پیج ہے 552۔ اور ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ، اس سلسلے کا یہ کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ پیش کر چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ باقی وی لاگ میں پیش کریں گے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ہم ایپیسوڈ نمبر 18، وی لاگ نمبر 512، پیج 552، ہیڈنگ ہے اکابر مجرمین کا خون رائگاں قرار دے دیا گیا، اور سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کا ٹائٹل ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفات پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائگاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبد العزیٰ بن خاتل، نمبر 2 عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، نمبر 3 اکرمہ بن ابی جہل، نمبر 4 حارث بن نفیل بن وہب، نمبر 5 مقیس بن سبابہ، نمبر 6 حبار بن اسود، نمبر 7 اور نمبر 8 ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں، نمبر 9 سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کے پاس حاتب رضی اللہ کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی، اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینے آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے، رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ بن ابو جہل نے
भाग कर यकम की यानी यमन की राह कर ली। अकरमा बिन अबी जहल ने भाग कर यमन की राह ली, लेकिन इसकी बीवी खिदमत नबवी में हाजिर होकर इसके लिए अमान की तालब हुई और आपने अमान दे दी। इसके बाद वो अकरमा के पीछे पीछे गई और उसे साथ ले आई। इसने वापस आकर इस्लाम कबूल किया और इसके इस्लाम की कैफियत बहुत अच्छी रही। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, इसका कुछ हिस्सा बाकी है, इंशाल्लाह वो हम आपके सामने रखेंगे, मगर नेक्स्ट वीलाग की सूरत में। ये वीलाग हम यहाँ ही बंद कर रहे हैं, बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीलाग की सूरत में आपके सामने रखेंगे। हर एक जहाँ में हर एक मुकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं, जो उनकी अजमत को मानते हैं नबी के दर पर पड़े हुए हैं। नबी की नातें नबी की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहाँ में हर एक मुकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं।